الحمدللہ کچھ چیزیں ناقابل برداشت ہوتی ہیں، جیسا کہ بیزار خوشیاں، دوستوں کا جھوٹ، اپنوں کا دکھ، ماں کی جدائی اور ہم سفر کی بے وفائی۔ جب ان میں سے کوئی ایک کیفیت ہم پر گزرتی ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ خوشیوں میں تاثیر نہیں، مطلب دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں، کہو الحمدللہ۔ دوست اگر جھوٹ بولتا ہے مطلب وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ میں مکار ہوں، ڈونٹ ٹرسٹ می، سے الحمدللہ۔ کسی کا درد اگر آپ کو سینے میں محسوس ہوتا ہے مطلب آپ کے پاس حساس دل ہے، کہو الحمدللہ۔ اللہ نے مجھ سے میری ماں کو لے لیا، اور خود اللہ نے مجھے گندے اور برے لوگوں سے پروٹیکٹ کیا اور بتایا کہ گھبرا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار دوں گا۔ اللہ کی حکمت ہے، الحمدللہ۔ ہم سفر بے وفا ہے، چھوڑ گیا ہے، اللہ نے اس کی اوقات دکھا دی، اس کی اصلیت دکھا دی کہ یہ تجھے ڈیزرو نہیں کرتی، یہ تیرے لائق نہیں ہے، تو بس چھوڑ اسے، نکل اس گند سے، میں تجھے جانتا ہوں، تیرے دل کو جانتا ہوں، تیری نیت کو بھانپتا ہوں، تو بس بول الحمدللہ۔ ایسے ہی ہم اللہ سے کچھ دعائیں مانگتے ہیں، کوئی چیز مانگتے ہیں، کسی شخص کو مانگتے ہیں، اللہ ہمیں عطا نہیں کرتے، مگر ہم اللہ سے جا کر شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں بغیر اس کی حکمت کو جانے۔ ایکچولی ہم اللہ کا شکر ادا کب کرتے ہیں؟ جب اللہ ہمیں ان کی اصلیت دکھا دیتا ہے جن کو ہم دعاؤں میں مانگتے ہیں، یا ان سے بہتر کچھ عطا کر دیتا ہے، یا نعم البدل عطا کر دیتا ہے، پھر جا کے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ کی صحیح ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھ سکتے ہو الحمدللہ، سن سکتے ہو الحمدللہ، بول سکتے ہو الحمدللہ، کھا اور پی سکتے ہو الحمدللہ، ہاتھ اور پاؤں سلامت ہیں الحمدللہ، نیند صحیح سے آتی ہے الحمدللہ، بات کرنے کا سلیقہ ہے، بولنے کی تہذیب ہے، جی میں نرمی ہے الحمدللہ، کردار صاف ہے الحمدللہ، تنہائی پاک ہے الحمدللہ، گناہوں سے بچتے ہو الحمدللہ۔ اس گندے اور گھٹیا دور میں بھی اگر آپ تنہا اور اکیلے ہو نا تو کہو نا الحمدللہ۔ یہ ڈیفینیشن ہے الحمدللہ کی۔ باتیں اور بھی بہت ہے کرنے کو، مگر 100 باتوں کی ایک بات، ہمیں ہر حال میں الحمدللہ کہنا ہے، اس رب کا شکر ادا کرنا ہے۔